پڑوسیوں کا خیال پہلے کرتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور کس قدر میرے محبوب نے پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ محبوب نے پڑوسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا، یہاں تک یہ لفظ بولے فرمایا من اذا جارہ فقد آذانی فقد آذانی فقد اذلہ ومن آذانی فقد اذلہ۔ فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، جان بوجھ کے اسے اذیت دی، اسے تکلیف پہنچائی۔ ایک ہے کہ تکلیف پہنچانا یہی نہیں کہ کسی کو مارا جائے، یہ بھی ہے کہ کسی کے عمل سے بھی ساتھ والے کو تکلیف پہنچے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس کی طرف سے پانی جو ہے وہ پڑوسی کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ میری کوتاہی ہے، اس میں میری سستی ہے، میں اگر اسے ٹھیک کروں تو ساتھ والے کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس نے محض سستی کی بنا پر اب یہ اپنے عمل سے ساتھ والے کو تکلیف پہنچا رہا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، تکلیف پہنچانا یہی نہیں کہ کسی کو گالیاں دی جانا، عمل کے لحاظ سے بھی تکلیف پہنچائے، تو حضور فرماتے ہیں فقط آذانی، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچائے گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اذیت دی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب ذوالجلال کو اذیت پہنچائی، اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے رب ذوالجلال اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اس معاملے کو یہاں تک بیان کیا فَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ فَقَدْ حَارَبَنِي، فرمایا جس نے جھگڑا اپنے پڑوسی سے کیا، پڑوسی سے جھگڑا، فرمایا وہ میرا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھے، وہ جھگڑا پڑوسی سے نہیں کر رہا، فَقَدْ حَارَبَنِي، وہ مجھ محمد سے جھگڑا کر رہا ہے، اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ ہاں اگر یہ جھگڑا کسی اور وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے ہو تو پھر یہ جھگڑا کرنا بھی اللہ اس کے رسول کے لیے بن جاتا ہے، یعنی ان کی رضا کے لیے بن جاتا ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ محض اپنی ذات کی وجہ سے اور ذاتی صورتحال کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہو تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقد حاربنی، گویا کہ اس نے مجھ سے جھگڑا کیا جو اپنے پڑوسی سے جھگڑ رہا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ۔ فرمایا ساتھیوں میں، دوستوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہے، تو وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے بہتر ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے، جس کے ہمسائے بھی یہ گواہی دیں کہ ہمارا یہ پڑوسی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمارا دھیان کرتا ہے، ہمیں کبھی بھی اس کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی اذیت نہیں پہنچی، بلکہ ہمیں کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے مسائل کو یہ بندہ حل کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے، رب ذوالجلال کے ہاں بھی وہ بندہ سب سے